آج کے لیکچر میں ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے چیپٹر نمبر 1 کا، دیٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی آپ ٹرم پہ اگر غور کریں تو دیکھیں 2 ورڈز ہیں، انفارمیشن اور ٹیکنالوجی۔ تو ہم کمپیوٹر کی مدد سے یا موبائل فونز کی مدد سے اپنی روزمرہ زندگی میں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیٹ سے فار ایگزامپل میں چھوٹے سے ایک میسیج کی ایگزامپل لے لیتی ہوں کہ ہمارے پاس کوئی میسیج ہے، جب ہم اسے کسی اپنے ریلیٹیو کو یا کسی جو ہے وہ جاننے والے کو سینڈ کرتے ہیں، تو جو انفارمیشن جو میسیج ہمارے پاس تھا وہ ہم جو ہے وہ انفارمیشن ہم کنوے کر دیتے ہیں کسی دوسرے کو، اور کس کی مدد سے کرتے ہیں؟ کسی کمپیوٹر کی مدد سے، کسی موبائل فون کی مدد سے، انٹرنیٹ کی مدد سے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو کیا یوز کرے گا، کمپیوٹنگ کو یعنی کمپیوٹر کو، اور اس کے ساتھ ہائی سپیڈ کمیونیکیشن لنکس کو یعنی انٹرنیٹ کو، تاکہ وہ سپریڈ کر سکے انفارمیشن کو ایک پلیس سے دوسری پلیس، ٹھیک ہے۔ اب کمپیوٹر کا جو انٹر کنیکشن ہے یا نیٹ ورکس آف کمپیوٹر جسے ہم بولتے ہیں، اس کی مدد سے ہم سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں انفارمیشن کو۔ یہ کمیونیکیشن لنک جو ہیں وہ دنیا میں مختلف لوگوں کو جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کراتے ہیں۔ بیسیکلی یہاں پہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کے بارے میں ہی بات کی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی مدد سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو پا رہی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جو ورلڈ ہے وہ انٹرنیٹ کی مدد سے گلوبل ولیج بن چکی ہے، کیونکہ سبھی ایک دوسرے کے احوال سے جو ہیں وہ واقف ہیں، اسٹیٹس کی فارم میں یا کسی بھی فارم میں۔ آڈیو ویڈیو کال جو ہیں وہ بہت ایزی ہو گئی ہیں۔ آپ ایک کنٹری میں ہیں، کسی دوسری کنٹری میں آپ جو ہیں وہ ریئل ٹائم جو ہیں وہ کالز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، لوگ اس طرح رہ رہے ہیں، دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ رہنے والے لوگ اب اس طرح سے رہ رہے ہیں جیسے وہ ایک ہی جگہ پہ جو ہیں وہ رہ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں پاسبل ہوا ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی جسے ہم IT کہتے ہیں، اس کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے۔ نیکسٹ بتایا جا رہا ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے۔ یہ ہم نے چیپٹر کے سٹارٹ میں بھی پڑھا تھا کہ انفارمیشن میننگ فل ہوتی ہے، انفارمیشن کی مدد سے ہم جو ہیں وہ امپورٹنٹ ڈیسیژن جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ تو لائف کی کسی بھی فیلڈ پہ اگر ہم نظر دوڑا لیں تو انفارمیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہے، صحیح۔ لاسٹ پیراگراف میں ایک ڈیفینیشن ہے، ایک ٹرم ہے، دیٹ از ڈیجیٹل کنورجنس۔ ڈیجیٹل کنورجنس جو ہے وہ کیا ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے انیبل کیا ہے کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ الیکٹرانکلی مرج ہو جائیں۔ بیسیکلی اس چیز کو ڈیجیٹل کنورجنس جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی شاپنگ ویب سائٹ کی ایگزامپل لے لیں، فار ایگزامپل دراز ایک ویری کامن ویب سائٹ ہے جو سب لوگوں نے لازماً دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دراز کے اوپر دیکھیں اب کلوتھز بھی اویلیبل ہیں، موبائل بھی اویلیبل ہیں، موبائل ایکسیسریز بھی اویلیبل ہیں، آپ کو جو ہے وہ گروسری بھی اویلیبل ہے۔ لیکن یہی چیز اگر آپ فزیکلی بات کریں تو یا تو آپ کو کسی سپر سٹور پہ مل سکتی ہے یا پھر ڈفرینٹ شاپس آپ کو وزٹ کرنی پڑیں گی کسی ایک ٹائپ کی چیز کو خریدنے کے لیے، لیکن الیکٹرانکلی ساری شاپس جو ہیں وہ ایک جگہ ہیں۔ تو یہ ہے ڈیجیٹل کنورجنس۔ اب ڈیجیٹل کنورجنس کا مطلب ہے جی ویریس انڈسٹریز جو ہیں وہ الیکٹرانکلی مرج ہو گئی ہیں۔ اس مرجنگ نے جو ہے وہ ماڈرن ورلڈ میں بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کیا ہے۔ لاسٹ لائن میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ ٹیکسٹ، آڈیو، ویڈیو کسی بھی فارم میں سینڈ کی جاتی ہے۔ ماڈرن سینیریوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس لیے یوز کی جاتی ہے کہ ہم ایسی مشینز ڈیولپ کریں جس میں ہیومن کی طرح کی کوالٹیز ہوں، یعنی وہ جیسے ہم ہیومن لرننگ کرتے ہیں، سینگ کرتے ہیں، ہیئرنگ کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ مشینز بھی کر سکیں۔ جیسے روبوٹکس جو ہے وہ ایک فیمس اگزامپل ہے اس چیز کی۔ نیکسٹ جو اپلیکیشن ہے وہ ہے جی ویب بیس اپلیکیشن۔ ویب بیس اپلیکیشن جو ہے وہ ایک ایسا اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دراز کی ویب سائٹ ہے، موبائل میں وہ چلے گی تو وہ ایپ کی فارم میں چلے گی۔ وہی ایپ جب ہم گوگل کروم پہ اپنے کمپیوٹر کے اوپر کھولیں گے تو وہ ویب بیسڈ اپلیکیشن کی ایگزامپل ہے۔ نیکسٹ چیز ہے جی ای کامرس۔ کامرس کا مطلب ہوتا ہے جی شاپنگ، تجارت کرنا، ٹھیک ہے، بزنس کرنا۔ انٹرنیٹ کی مدد سے بزنس کرنے کو بولا جاتا ہے ای کامرس، اور یہ الیکٹرانک کامرس کی شارٹ فارم ہے۔ نیکسٹ ہے جی موبائل کامرس، ایک ایسا پروسیس جس کی مدد سے ہم بائی اور سیل کر سکتے ہیں گوڈز اور سروسز کو، یہ موبائل کامرس ہے۔
कंप्यूटर एनिमेशन यानी मूविंग इमेजेस, कंप्यूटर की मदद से ड्रॉ करना, बनाना, जो कार्टून्स हैं ये सारे के सारे, ये एनिमेटेड मूवीज़ हैं, ये एनिमेशन की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटिंग होती है जिसमें आपका प्रोसेस जो है एक सिंगल टास्क जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे चल रहा होता है ताकि हमारा काम जो है वो स्पीड अप हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के एग्जांपल अगर मैं समझाना चाहूँ वो ये है, जैसे लेट्स से किसी पर्सन का जो है वो बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो HBL में है। अब उसके पास उसका ATM है। अगर वो लाहौर में रहता है तो लाहौर के ATM से भी वो अमाउंट निकलवा सकता है। अगर वो किसी और सिटी में मूव कर जाता है जैसे कि इस्लामाबाद, तो वहाँ पे भी मूव कर वहाँ पे भी वो ATM से जो है वो अमाउंट विड्रॉ करा सकता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी सिंगल प्लेस पे नहीं है। उसका डाटा जो है वो सेंट्रलाइज प्लेस पे स्टोर है और वो किसी भी जगह से जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। लास्ट जो सिनेरियो है IT का वो है जी मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया। दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपने समझना है। मल्टीमीडिया जो है वो ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो का कम्बिनेशन है, लेकिन किसके ऊपर है? कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। किसी एक कंप्यूटर के अंदर कोई भी कम्बिनेशन है ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो का, तो वो मल्टीमीडिया है। हाइपर मीडिया एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है, किसके अंदर? फ़ोटोग्राफ्स में, ऑडियो में या वीडियो में। जब वेबसाइट कोई आप विज़िट करते हैं, वहाँ पे किसी फ़ोटो पे क्लिक करते हैं, कोई और वेब पेज खोल जाता है या आप उसी पेज के किसी और हिस्से पे चले जाते हैं। बेसिकली लिंक्स ही है ना जो हम क्लिक करके मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये होता है जी हाइपर मीडिया।